پہلے یہ بتا دوں کہ عرس ہوتا کس کا ہے؟ عرس ہوتا کس کا ہے؟ ہر ایک کا عرس نہیں ہوتا، ہر ایک کا عرس نہیں ہوتا. جس کو قبر میں پودے پاڑ رہے ہیں اس کا عرس بنایا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہو، فرشتے مسلط ہو، اوپر سے گرز مارے جا رہے ہوں اور باہر والے ان کا گرز بنائیں گے. عرس تو ان کا ہوتا ہے جو قبر میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو قبر میں. حضور سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر میں دفن کر کے تم واپس پلٹتے ہو، انہ لیسمع قرآن علیہم، فرمایا واپس آنے والوں یہ نہ کہنا کہ مردے نہیں سنتے، فرمایا واپس آنے والوں کے قدم جب زمین پہ لگتے ہیں تو ان کے جوتوں سے جو معمولی سی آواز پیدا ہوتی ہے فرمایا مرنے والے کو بھی سنتے ہیں. مرنے والے ضرور تاکید کے ساتھ اتنا بھی تاکید کے لیے نام بھی تاکید کا اتنا حضور لیسمع قرآن علیہم، آقائے نئی تاکیدیں کیوں کر رہے ہیں؟ دونوں تاکیدوں سے بات. حضور نے فرمایا میری امت کو ان مسئلوں میں الجھانے والے بڑے ضدی ہوں گے، ہر طرف ہوں گے، فرمایا میں ان کے لیے دو تاکیدیں کر رہا ہوں. آقا ہم تو ماننے والے ہیں، ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے. جس کو کسی پنجابی نے تم کہہ دیا، پنجابی شاعر نے، میں آواز سے حضرت صاحب کو پڑھ رہے تھے شعر، وہ کہتا ہے کہ ساڑھے نبی کی زبان ساڑھے واسطے قرآن وہ کسی کا بیان چنگا. تو کریم آقا آپ اگر اتنا کہہ دیتے ہیں کہ واپس آنے والوں کے جوتوں سے پیدا ہونے والی آواز کو مسجد سنتی ہے، ہم پھر بھی مان جاتے. یہ اینا کی تاکید کا، نام کی تاکید کا، دو تاکیدیں قسم کا پیدا دیتی ہے. تو کریم آقا قسم کھا کے فرمایا کہ وہ مرنے والے تمہارے واپس آنے والوں کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے. حضور نے فرمایا کہ اعتراض کرنے والے بڑے بےغیرت لوگ ہیں جو کہیں کہ نہیں سنتے، ان کے لیے قسم کھائی ہے کہ کسی اور بات کا یاد کرو نہ کرو، جن کا کلمہ پڑھتے ان کی تاکیدوں کا یاد کر جاؤ. یا کتابت دو یا مسائی کا نام لینا چھوڑو. تو فرماتے ہیں نہ ہوں. اچھا پھر اگلی بات، چھت پہ اگر کوئی شخص اگر اوپر چاہتا ہو اس کے جوتوں کی آواز کتنی ہم اندر بیٹھے ہیں ہم سن لیں گے. تو قبر کے اوپر تو اتنی مٹی ہے وہ کیسے سنتے ہیں؟ مولویو اس زندگی کے اندر ظاہری حیات کے اندر جتنا ہم سنتے ہیں اس سے کہیں زیادہ قبر والا قبر نہیں سنتا ہے. اس سے کہیں زیادہ قبر والا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بیٹھے ہم چھت کے اوپر چلنے والے کے قدموں کی آواز نہیں سن سکتے، مگر ایک اور ہے جو قبر میں جا چکے آقا فرماتے ہیں واپس جانے والوں کی آواز تو بڑے دور کی بات ان کے جوتوں کا کھڑکا بھی سنتے ہیں. ان کے جوتوں کا. اچھا یہ کس کی بات کی؟ یہ حضور ہے. یہ حضور سیدنا غوث الاعظم کی بات نہیں کی، یہ صرف حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کی بات نہیں کی، حضور مجدد فیضانی کی بات نہیں کی، حضور خواجہ محمد معصوم صاحب کی بات نہیں کی. حضور نے تو فرمایا جس انسان کو بھی دفن کر کے آتے ہو، جس انسان کو بھی دفن کر کے آتے ہو، واپس وہ کافر ہے، منافق ہے یا مومن ہے، تین قسم کے انسانوں کی فرمایا وہ جو کوئی بھی ہو اس کو دفن کر کے آتے ہو تو واپس آنے والوں کے جوتوں کی وہ آواز. اب جو کہتے ہیں مردے نہیں سنتے ان سے اتنا پوچھ لیا کریں بھائی حدیث کے مطابق تو کافر بھی سنتے ہیں قبر میں، منافق بھی سنتے ہیں اور مومن بھی سنتے ہیں. آپ کیا شے ہیں پہلے ہمیں یہ تو بتاؤ پھر اگلی بات کریں گے. حدیث کے مطابق کافر انسان اگر کافر ہے تو وہ بھی سنتا ہے، منافق ہے تو وہ بھی، اور مومن ہے تو وہ بھی پتہ کی عورت سنتا ہے. تو حدیث نے کہا کافر بھی سنتا ہے، مومن بھی سنتا ہے، منافق بھی سنتا ہے. اب جو کہتا ہے کہ ہمارے نہیں سنتے مجھے تو بتائے کہ ہے کیا؟ اس بات کا تعلق تو پہلے کرے. کافر تک قبر میں سنتا ہے. اور پھر سے یہ بخاری کی دوسری روایت،
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب الجنائز سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں جب اسلام کو اللہ نے فتح دی اور بڑے بڑے کافر مارے گئے، ابو جہل جیسے، آقا کا معمول مبارک یہ تھا جہاں جہاد کے لیے تشریف لاتے اللہ فتح دیتا، 3 دن تک وہاں ٹھہرتے، پھر واپس تشریف لاتے۔ تیسرا دن تھا، حضور نے فرمایا کہ یہ جو لاشیں پڑی ہیں نا کافروں کی، ان سب کو اکٹھا کر کے بدر کا ایک پرانا کنواں ہے بڑی، اس میں ڈال دو۔ لاشوں کو اس میں ڈال دیا گیا۔ کریم آقا اس کنویں کی منڈیر پہ آئے، کھڑے ہوئے، ہاتھ اس طرح رکھے منڈیر پہ، اور امام بخاری روایت بیان فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور ان کو قریب کنواں والوں پر حضور آئے، ان پر ظاہر ہوئے، ان پر ہاتھ رکھ کے منڈیر پہ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا جو رب نے وعدہ کیا تھا، جس میں نے سنایا ہے کہ عذاب ملے گا اگر کفر کرو گے، کیا اس وعدے کو تم نے صدرا نہیں پایا؟ عذاب میں گرفتار نہیں ہو؟ کیا اللہ کا وہ وعدہ جو میں سناتا تھا تم ہنستے تھے، اب اس کو سچا نہیں پایا تم نے؟ جب حضور نے یہ خطاب فرمایا، اب یہ ملتے کون ہے؟ مومن ہے اور صرف کافر؟ کائنات کے عالم کے سب سے بڑے کافر بنے کہاں ہیں؟ حضور ان سے جب بات کر رہے ہیں، صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ اتقتلون امواتا، یا رسول اللہ یہ جو قتل ہو گئے ہیں، مارے گئے ہیں، مردے ہیں، کیا آپ کی بات سن رہے ہیں؟ نہیں، بڑے بڑے کافر بدر کے کنویں میں تیسرا دن کرنے کے بعد جواب دیتے ہیں حضور نے فرمایا تم جو میرے ساتھ کھڑے ہو نا، تم میری بات اتنی نہیں سنتے جتنی وہ سن رہے ہیں، تم سے زیادہ میری وہ بات سن رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے، وہ جواب۔ اب کیا پتا چلا اس حدیث پاک سے کہ مرنے والا کافر کیوں نہ ہو کبھی، تو پھر حضور کو سنا سکتی کیا شان ہوگی؟ محمد معصوم صاحب وہ تشریف والے، ان کی کیا شان ہوگی؟ قرآن اور سنت تو یہ کہتی ہے کہ کافر اور بدترین کافر بھی پڑھے تو مرنے والا سنتا ہے، تو بہترین مومن پڑھے تو وہ کیوں نہیں سنتا؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ واپس آنے والوں کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ اب آیا یہ حدیث پاک جو میں اس کا رہا تھا، حضور نے فرمایا جب واپس پلٹتے ہو، واپس پلٹنے والوں کی جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو ہی قبر میں دیا تو سنتا ہو بھائی، اگر سننا کس کا کام ہے، سننا تھا یا بولتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں نکیر ہے نبی نہیں آئے، نکیر ہے نبی نہیں آئے۔ حضور فرماتے ہیں قبر کر کے جانے والوں تمہارے جوتوں کی وہ آواز سنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہی بندہ قبر میں گیا اللہ نئی زندگی دے دیا۔ اور فرق ہوتا ہے کچھ کو عذاب کے لیے، کچھ کو جزا کے لیے، مگر زندگی ملتی نئی زندگی۔ اب اس زندگی میں پانے کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ قبر میں لگی ہے آتی ہیں، فرشتے آتے ہیں اور تقاؤ پر اقام 2 فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس سے پوچھتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں۔ اب دلچسپ بات، سوال کیا کرتے ہیں؟ آج تک ہم نے یہی سنا ہے جو پڑھا ہے، اور یہ حدیث بھی ہے اپنی جگہ پہ درست ہے۔ 3 سوال ہوتے ہیں، کتنے؟ مطلب وہ تیرا کون، ماں دین، تیرا دین کیا ہے، ماں کون کا تقول فی حاصل راجل، حضور کے بارے میں سوال ہوتا ہے، ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ 3 سوال تو ہم نے سنے ہوئے ہیں۔ اور آج میں روایت امام بخاری کی دے رہا ہوں۔ امام بخاری یہ حدیث پاک 1 سے زیادہ مقامات پہ لائے ہیں، مگر کسی جگہ پہ بھی وہ 3 سوالوں کی بات نہیں کرتے۔